بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شمائل محمدیہ کا درس ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں گے۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں بتائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز میں قرآن مجید کو تلاوت کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اسی بات کا حکم دیتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کو مزین کرو، آراستہ کرو۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کیونکہ اچھی آواز قرآن مجید کو مزید حسین و جمیل بنا دیتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس اچھی آواز کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو بھی پریکٹس کرے، کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس کے بارے میں ایک حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کان یمد صوتہ بالقرآن مدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو قرآن مجید کے ساتھ کھینچتے تھے، یعنی یہاں پر جہاں جہاں مد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر مد کر کے پڑھتے تھے۔ جیسے آیت کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جہاں جہاں مد کر سکتے ہیں، مد کرنے کے جو احکام تجوید میں بیان کیے گئے ہیں وہاں پر مد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو قیام اللیل کرنے کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے؟ تو ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ کان یقوم اذا سمع الصارخ، جب مرغا بانگ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور قیام اللیل کرتے۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین ہی میں نماز پڑھتے، یعنی اگر نالین میں ہوتے یعنی چپل جوتے پہنے ہوتے تو ان کو نکالنے کا تکلف نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو جوتے ہیں چپل ہیں اگر پاک صاف ہیں تو ان کو پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کان یعقد التسبیح بیمینہ، جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیحات جو جن میں گننے کی ضرورت پیش آتی ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو تسبیح جس کو کہتے ہیں دانوں والی تسبیح، منکوں والی تسبیح، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ یہ پڑھنا ہے تو پھر اس تعداد کے مطابق جو منکوں والی تسبیح ہوتی ہیں اس پر ہم گنتے ہیں۔ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے، جی ہاں، اور انگلیوں پر بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کان یعقد التسبیح بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان پر تسبیح کو شمار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے، اور جو فرض نمازیں ہیں نوافل ہیں ان کا اہتمام کرتے۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مشکل پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا اور اس مشکل کو دور کر دیتا۔
تو کان اذا حزبہ امر صلی، کہ جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے اور نماز پڑھنے لگتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے. کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام فدعا بها، اور اپنی جو انگشت شہادت جو انگوٹھے کے بعد ہوتی ہیں اس کو اٹھاتے اور اس کے ذریعے دعا کرتے. اس کے ذریعے دعا کرتے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس انگلی کو ہلاتے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ایک روایت میں فرماتے ہیں کان یحرک اصبعہ الیمنی یدعو بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو، یہ جو انگشت شہادت ہیں، اس کو ہلاتے اور اس کے ذریعے دعا کرتے، یعنی اس کے ذریعے اشارہ کرتے اور فرماتے لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ لوہے سے یعنی ہتھیار سے زیادہ شیطان پر شدید ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نماز میں تشہد کی حالت میں ہوتا ہے اور انگلی کے ذریعے اشارہ کرتا ہے اور اس کو ہلاتا ہے تو یہ چیز شیطان پر بہت ہی سخت گزرتی ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے شرک میں مبتلا ہو جائیں، بندے کفر میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح سے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. اس کے بجائے اگر کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے اور جب کبھی توحید کا اقرار کرتا ہے تو پھر اشارہ بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی میں عبادت کروں گا، تو شیطان کے لیے بہت زیادہ سخت بات ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے کان یضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، جب قیام کی کیفیت ہوتی، قیام کی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ باندھتے. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ باندھتے، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر. اور بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے، یعنی ایک ہتھیلی کی پشت اور اس پر دوسری ہتھیلی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھتے. اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے. تو اس طرح سے بعض شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ آپ اس طرح سے ہاتھ رکھیں کہ ہتھیلی پر ہتھیلی بھی ہو کچھ حصہ اور ہاتھ پر ہاتھ، یعنی باقی کا جو حصہ ہے ہاتھ کا اس پر بھی ہتھیلی کا کچھ حصہ آ جائے. اور یہ جو آپ ہاتھ باندھیں کوسی جگہ باندھیں، بعض لوگ ہیں جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، بعض ہیں جو ناف کے اوپر باندھتے ہیں، اس کی بھی حدیث ہیں لیکن وہ ضعیف حدیث ہیں. اور صحیح حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کان یضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ. تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ جو احادیث ہم کو ملتی ہیں اس میں بعض احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، یعنی اس کے جو راوی ہیں، اس کو روایت کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں بعض ضعیف ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا کسی دوسری قسم کی گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ حدیث ضعیف سمجھی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جس حدیث کو ثقہ راوی روایت کرتے ہیں، سارے کے سارے جن کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے تقوی اور زہد میں بھی اونچے پائے کے ہوتے ہیں اور سارے راوی اسی پائے کے ہوتے ہیں،
تو اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے جب ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہو۔ تو ائمہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لے لیں گے، صحیح حدیث پر عمل کریں گے اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیں گے، صرف اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک ضعیف حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے، اس کو بھی روایت کریں گے، یعنی اس کو بالکل رد نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو شروع ہی سے ضعیف حدیث پر عمل کرتے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دیں، جو صحیح احادیث ہیں ان پر عمل کرنے کی ہدایت دیں، اور جو ضعیف حدیث ہیں وہ چھوڑ دیں۔ صحیح حدیثیں جب موجود ہیں تو پھر ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ان کو ذرا آرام سے سمجھائیں گے، ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہیں کریں گے، ان کو خواہ مخواہ تنگ نہیں کریں گے اور ان پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی، یعنی اس قسم کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اچھے طریقے سے ہم ان کو سمجھائیں گے، اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر صرف ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، کیونکہ وہ بہرحال وہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ہمارا ان کا جو دینی تعلق ہے، دینی اخوت جو ہے، دینی بھائی چارگی ہیں، وہ بہت ہی مضبوط ہیں۔ صرف اس لیے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں کبھی، یا وہ اپنے ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے، ہم یعنی ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کریں گے، ہماری اور ان کی جو محبت ہے، ہمارا اور ان کا جو تعلق ہے وہ باقی رہے گا۔ اور بہرحال ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔